کعبہ کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ غایت و علت سبب بحر جہاں تم ہو سب، غایت و علت سبب بحر جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ رب کائنات کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے قلب و جگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور بخشا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بنیادی باتوں میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بندہ شعور کی منزل میں آنے کے بعد اس بات کا اقرار کرے اور یقین کرے کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے پیدا کیا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جسے ہم خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، ہزاروں نام سے جسے ہم پکارتے ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بنیادی عقیدے کو وہ تسلیم نہ کرے۔ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے اپنی مشیت، حکمت اور مصلحت کے تحت کائنات کو پیدا فرمایا۔ لیکن یہ سوال تو اٹھے گا کہ اس کائنات میں لاکھوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بڑی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، مکھی بھی ہے، مچھر بھی ہے، بڑی سے بڑی مخلوق دکھ رہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی دکھ رہی ہے۔ یہ کائنات ہے، یہ عالم ہے، یہ دنیا ہے، خدا نے اسے بنایا۔ تو یہ سوال تو پیدا ہوگا نا کہ سب سے پہلے کسے بنایا؟ یہ تو ذہن میں بات آئے گی نا کہ سب سے پہلے کس چیز کو اس نے وجود بخشا۔ دنیا کا کوئی سائنسداں اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ سائنس کی عقل تھک جائے گی مگر اس کی حقیقت کا پتہ وہ نہیں لگا سکتا۔ اس کا جواب کائنات میں وہی دے گا جو خدا کا اسپیشل بندہ ہو۔ دنیا کب سے بنی، کب وجود میں آئی، کب ختم ہو جائے گی، اس کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے۔ عقل انسانی اس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ انسان اپنی عقل کے بلبوتے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ وہ فضاؤں میں اڑے، آسمانوں میں دوڑے، چاند پر اپنا قبضہ جما لے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تک رسائی بغیر دامن مصطفیٰ کو تھامے ہوئے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا مگر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق میں کسے وجود بخشا؟ اس کائنات میں وہ پہلی کون سی شے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے وجود کی منزل میں لا کے کھڑا کیا؟ یہ احسان ہے صحابہ کا، اس مقدس جماعت کا ہم پر، پوری کائنات پر احسان ہے۔ اگر صحابہ نے رسول پاک سے یہ سوال نہ کیا ہوتا تو اس پردے کو ہٹانے والی کون سی ذات تھی جو حقیقت کو
قوم کے سامنے رکھتی، یہ حضرت جابر کا احسان ہے، جنہوں نے رسول پاک کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا، یا رسول اللہ، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ سوال ایک صحابی نے کیا تھا۔ اسی لیے عید میلاد مصطفیٰ کے ساتھ اگر عظمت صحابہ نہ ہو تو حقیقت میں مصطفیٰ کو ماننے کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ وہ دعویٰ جھوٹا ہوگا جس میں صحابہ کی محبت نہ ہو اور میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی جائے، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ کی ساری برکتیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ مقدس صحابہ ہی کی برکت، یہ صحابہ ہی نے بتایا کہ رسول پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار جہتیں، ہزار حیثیتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ تین پہلو پر گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک ہے خلقت، ایک ہے ولادت، اور ایک ہے بعثت۔ کسی چیز کی خلقت الگ چیز ہے، ولادت الگ چیز ہے، اور بعثت الگ چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں حیثیتیں دیکھی جا سکتی۔ ایک ہے رسول پاک کی خلقت، ایک ہے رسول پاک کی ولادت، اور ایک ہے رسول پاک کی بعثت۔ خلقت کا مطلب یہ ہوا جب کچھ نہیں تھا، کان اللہ لم یکن معہ شیء، خدا تھا اور کچھ نہیں تھا، تو اس نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق بخشی، کس چیز کو اس نے پہلے وجود بخشا؟ کون سی شے ہے جسے اس نے عدم سے وجود میں لا کے کھڑا کیا؟ اس کو اگر ہم مختصراً کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے خلقت محمدی کا بیان۔ عدم سے وجود میں لانا، جب کچھ نہیں تھا تب اس نے وجود بخشا، یہ خلقت ہے۔ اس کو خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آمنہ کی گود میں حضرت عبداللہ کے نطفے سے عبد المطلب کا پوتا بن کر مکہ مکرمہ میں مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول اور متفق علیہ روایت کے مطابق دوشنبہ کے دن صبح صادق کو جو پیدا ہوا اسے ولادت محمدی کہا۔ تو ایک ہے بعثت محمدی، ایک ہے ولادت محمدی، ایک ہے خلقت محمدی۔ خلقت محمدی کا مطلب یہ ہے جب کائنات کی کوئی شے نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے جس ذات کو سب سے پہلے منصب شہود پر جلوہ کر کیا، عدم سے وجود جسے بخشا اس کائنات میں، سب سے پہلی وہ شے وہ ہے خلقت محمدی، حقیقت محمدی۔ اور حضرت آمنہ کے گھر جو پیدائش کی یہ ہے ولادت محمدی۔ اور 40 سال کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، یہ ہے بعثت محمدی۔ خلقت محمدی اور ہے، ولادت محمدی اور ہے، اور بعثت محمدی اور ہے۔ تینوں کی ایسی شان ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا، اے میرے محبوب، قل، آپ لوگوں میں یہ بات پہنچا دیں، لوگوں سے یہ فرما دیں کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دیں اور پھر سیاہی بنا کر کلمات رب کو لکھا جائے، رب کائنات کی باتیں لکھی جائیں، رب کائنات کے اوصاف و کمالات ذکر کیے جائیں، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی بات کو مکمل ہوتے ابھی
टाइम लगेगा मगर वो बातें मुकम्मल नहीं होंगी, उसके पहले ही वो समंदर खुश्क हो जाए। और फिर जो समंदर जिसे रोशनाई में तब्दील किया गया उसी तरह से और समंदर बन जाएं और फिर उन समंदरों को भी रोशनाई बना दी जाए और उससे फिर कलिमाते रब लिखे जाएं तो वो भी खुश हो जाएं, मगर कलिमाते रब का इहाता नहीं किया जा सकता है। अल्लाह के कलिमात मुकम्मल तौर पर नहीं लिखे जा सकते हैं। हजरत शेख फरमाते हैं वो कलिमाते रब हैं क्या कि लिखे जाएं मगर समंदर खुश्क हो जाए और वो बातें पूरी ना हो, वो मेरे मुस्तफा की हम्दो सना है, रसूल पाक का जिक्र जमील है, रसूल पाक के कमालात हैं, रसूल पाक की सिफात हैं, रसूल पाक की तारीफ है कि अगर सात समंदर को रोशनाई बना दिया जाए और रसूल पाक की तारीफ लिखी जाए तो समंदर खुश हो जाएंगे, मगर रसूल पाक की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती है। तभी तो इमाम अहमद रजा ने कहा या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हजरत सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीफ करते करते कह दिया ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। या रसूल अल्लाह आपकी हमदो सना बंदे आजिज़ से क्या हो सकती है। बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े अक्लमंद, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े फकीह, बड़े बड़े मुज्तहिद सब आपकी बारगाह में आजिज हो गए और सबको यही कहना पड़ा ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु। जैसी तारीफ रसूल पाक की करनी चाहिए बंदा तारीफ कर नहीं सकता है, जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, मगर मुस्तफा जान रहमत की हमदो सना का बाब मुकम्मल नहीं हो सकता है।